ہمارے جسم کے اندر ہر لمحے ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے خلیات یعنی سیلز کی جنگ ہے۔ مسلسل بدلتے حالات کا سامنا کرتے ہیں، خود کو ڈھالتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو آج آئیے اسی مائکروسکوپک دنیا کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جم جانے سے مسلز کا سائز بڑھ جانا اور سخت کام کرنے سے ہاتھوں پر گٹے بن جانا، ان دونوں میں آخر کیا چیز مشترک ہے؟ سننے میں تو لگتا ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل میں ان دونوں کے پیچھے ایک ہی حیرت انگیز حیاتیاتی اصول کام کر رہا ہے، اور وہ مشترک چیز ہے ہمارے سیلز کی دباؤ کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ایک شاندار صلاحیت۔ اس سے ہم کہتے ہیں سیلولر ایڈیپٹیشن، مطلب جب بھی ہمارے سیلز پر کوئی نیا بوجھ یا سٹریس پڑتا ہے تو وہ ہار نہیں مانتے، بلکہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو بدل لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دباؤ سے نمٹنے کے لیے ہمارے سیلز کے پاس کون کون سے اوزار ہیں؟ بنیادی طور پر ان کے پاس 4 اہم طریقے ہیں جن سے وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ہائپرٹروفی۔ اس میں سیلز اپنے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے مسل سیلز کیسے بڑے ہوتے ہیں؟ یہ بالکل وہی چیز ہے۔ دوسرا ہے ہائپرپلیجیا، جس میں سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال حمل کے دوران رحم کا بڑھنا ہے، جہاں مسل سیلز سائز اور تعداد دونوں میں بڑھتے ہیں۔ تو ایک میں سائز بڑا ہوتا ہے اور دوسرے میں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے بالکل الٹ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایٹروفی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سیلز اپنا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کی ایک بہت ہی سمارٹ حکمت عملی ہے۔ سیلز سکڑ کر اپنی انرجی کی ضرورت کو کم کر لیتے ہیں تاکہ مشکل حالات میں سروائیو کر سکیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے جسم کے کسی حصے کا استعمال نہ ہونا، خوراک یا آکسیجن کی کمی، یا اعصاب سے سگنل نہ ملنا، اور یہاں تک کہ بڑھاپا بھی ایک وجہ ہے۔ اس پورے عمل کو ایک خاص سیلولر پاتھ وے چلاتا ہے جو پروٹینز کو توڑتا ہے۔ اسے یوبیکویٹن پروٹیوزوم پاتھ وے کہتے ہیں۔ یہی پاتھ وے سیلز کو سکڑنے میں مدد کرتا ہے۔ چوتھا اور شاید سب سے دلچسپ طریقہ ہے میٹاپلیجیا۔ اس میں تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایک قسم کا پختہ سیل اپنی پوری قسم ہی بدل کر دوسری قسم کے سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ نئے ماحول کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے ایک مکمل کایا پلٹ ہے۔ اس کی سب سے عام مثال سگریٹ پینے والوں کی سانس کی نالیوں میں ملتی ہے۔ وہاں جو نازک سیلز ہوتے ہیں وہ خود کو زیادہ مضبوط سیلز میں بدل لیتے ہیں تاکہ دھوئیں کی مسلسل جلن سے بچ سکیں۔ ایک اور مثال ہے ٹشو کی چوٹ لگنے والی جگہ پر ہڈی کا بن جانا، جسے اوسیس میٹاپلاسیا کہتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے سیلز حالات کے مطابق خود کو کتنا زیادہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن سیلز کی خود کو ڈھالنے کی یہ جو صلاحیت ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ ایک حد آتی ہے، ایک ٹپنگ پوائنٹ، جب دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایڈیپٹیشن فیل ہو جاتی ہے اور سیل کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زندہ رہنے کی جنگ سیل انجری میں بدل جاتی ہے۔ سائنسدان اس لمحے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، یعنی وہ نقطہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس سٹیج پر سیل کی جو بیرونی دیوار ہے اسے اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کیلشیم سیل کے اندر سیلاب کی طرح بھر جاتا ہے اور یوں سیل کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ سیل کو نقصان پہنچانے والے سب سے بڑے عوامل میں سے ایک آکسیجن کی کمی ہے، جسے ہائپوکسیا بھی کہتے ہیں۔ یہ سیل کے لیے بالکل ایک پاور آؤٹیج کی طرح ہے۔ سوچیں، اگر بجلی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ سیل کی ساری مشینری ایک دم ٹھپ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے بہت تیزی سے۔ دیکھیں، جیسے ہی آکسیجن کی سپلائی کٹتی ہے، سب سے پہلے سیل کا جو پاور ہاؤس ہے نا، مائٹوکونڈریا، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اے ٹی پی یعنی سیل کی انرجی کرنسی بننا بند ہو جاتی ہے، اور جب انرجی ہی نہیں ہے تو سیل کی دیواروں میں لگے پمپس بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ، پانی اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور سیل غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ ساتھ ہی پروٹین بنانے کا کام بھی رک جاتا ہے اور سیل کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب ایک چیز نے دوسری کو خراب کیا اور پھر تیسری کو۔ لیکن ہر سیل اس حالت کو ایک جتنی دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔
ہمارے دماغ کے جو نیورونز ہیں وہ صرف 3 سے 5 منٹ میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کے مسل سیلز تھوڑے زیادہ سخت جان ہوتے ہیں، وہ 1 سے 2 گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کے پٹھوں کے سیلز کئی گھنٹوں تک آکسیجن کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیل کو نقصان پہنچانے والا دوسرا بڑا دشمن ہے فری ریڈیکلز۔ آپ ان کو بدماش مالیکیول سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مستحکم اور تباہ کن ہوتے ہیں جو سیل کے اندر ہر چیز پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہ فری ریڈیکل ہے کیا بھلا؟ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک غیر مستحکم مالیکیول ہے جس کے پاس ایک اکیلا تنہا الیکٹران ہے۔ یہی اکیلا الیکٹران اسے بہت زیادہ ری ایکٹیو بنا دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے دوسرے مالیکیول سے الیکٹران چھینتا ہے، اور اس چھینا جھپٹی میں ایک تباہ کن زنجیری رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے نارمل میٹابولزم کے دوران بھی بنتے ہیں اور باہر سے بھی آ سکتے ہیں، جیسے یو وی روشنی یا کچھ کیمیکل سے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم بالکل بے بس نہیں ہے۔ ہمارے پاس اینٹی آکسیڈنٹس اور خاص انزائمز کا ایک بہت مضبوط دفاعی نظام موجود ہے جو ان فری ریڈیکل سے لڑتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کاربن ٹیٹراکلورائڈ CCl4، جو ایک کیمیکل ہے۔ جب یہ جگر میں پہنچتا ہے تو وہاں کا P450 سسٹم اسے ایک اور بھی خطرناک فری ریڈیکل CCl3- پہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ نیا فری ریڈیکل پھر سیدھا سیل کی جھلیوں پر حملہ کرتا ہے، جس سے چربی کی پیروکسیڈیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار سیل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو سیلز کی سطح پر ہو رہی ہے، ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ بھائی اس لیے کیونکہ ہماری مجموعی صحت کا انحصار اسی خردبینی جنگ کے نتیجے پر ہے۔ بیماری ہو، صحت یابی ہو یا عمر بڑھنے کا عمل، ان سب کی جڑیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ سارا علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اسے روزمرہ کی تشخیص میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب سیلز مرتے ہیں تو ان کے اندر موجود خاص انزائمز خون میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خون میں کریٹین کائنیز CK کی سطح بڑھی ہوئی ملے تو یہ دل کے دورے کی نشاندہی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ انزائم دل کے مرتے ہوئے مسل سیل سے ہی نکلتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلولر سطح پر ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے سیلز کی خود کو مسلسل ڈھالنے اور بدلنے کی صلاحیت ہے، یا پھر وہ حد جہاں یہ صلاحیت جواب دے جاتی ہے اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف بائیولوجی پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔